نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں محمد اقبال شاہ پشاور شہر کا رہائشی، ہماری جماعت بیرون ملک جا رہی 7 ماہ کے لیے، اور میں ابھی اس وقت سیرہ اکیڈمی میں ہوں مفتی مصطفیٰ عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ، اور میرے ساتھ میرے رفقا بھائی میرا عبداللہ صاحب اور سجاد الرحمن صاحب بھی ہیں۔ یہاں الحمدللہ مفتی صاحب کی کاوشیں دیکھے، سیرہ والوں کی کاوشیں دیکھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی جی۔ اپنے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا اور ان کی امداد کرنا، اگرچہ کہ ایک آدمی دکھی ہے اور یہ اس کے غموں کا مداوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ غم کی اس گھڑی میں اس زخم پہ ایک پٹی، مرہم پٹی رکھنے کے برابر ہے۔ الحمدللہ اس وقت جو ہے تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی یہ کاوشیں سراہنے کے قابل ہیں، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اور ہم یہاں آئے تھے، جماعت میں مفتی صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ، ہماری اس قافلے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں، تو ہم آئے اس وقت یہاں دعا کروانے کے لیے۔ اور باقی جو ہے تو کہتے ہیں کہ 2014 میں 2005 اور 2010 میں زلزلہ آیا تھا، اور 2010 میں سیلاب آیا تھا، جس میں ہمارے KPK کے ضلع چارسدہ میں اور پشاور کے کچھ دیہات اور ضلع چارسدہ تقریباً سارا اس میں وہ جو ہے تو نقصان ہوا۔ وہاں پہ میں خود جو ہے تو مانسیرا میں گیا تھا، تقریباً 35 دن میرے وہاں لگے تھے۔ عید پہ میں آ گیا تھا اور عید کے فوراً بعد پھر دوبارہ چلا گیا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے تبلیغ والوں کے متعلق کہ تبلیغ والے فلاحی کام نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تبلیغ والے فلاحی کام کرتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اس کی تشہیر جو ہے کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس جو موجودہ حالات ہیں اس دور میں تشہیر کرنا، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کی تشہیر ہو، لوگوں کے اندر اس کا جذبہ پیدا ہو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دکھ کی اس گھڑی میں کھڑا ہونا۔ تو جو زلزلہ آیا تھا اور زلزلے کے بعد بھی جو حالات ہم نے مانسیرا اور وہ جی بشام کے علاقے تک جو دیکھے تھے، ہمارے بہت سارے ساتھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک آج بھی مجھے یاد ہے، میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، شعیب اس کا نام تھا، میرا بڑا اچھا دوست تھا۔ مانسیرا آیا تھا اور مجھے کہنے لگا شاہ صاحب گلے ملو، اب پھر دوبارہ ملاقات میری لاش کے ساتھ ہوگی۔ اور وہ وہاں پہ بشام میں زلزلہ زدگان کی خدمت کرتے 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 پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر اور شہید ہو گیا۔ رہی بات تبلیغ والے فلاحی کام نہیں کرتے، الحمدللہ مانسیرا مرکز والے اور مانسیرا کے لوگ آج بھی اس کی بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے وہاں مانسیرا اور الائی کے علاقوں، الائی کا بالکل زمینی رابطہ ختم ہو چکا تھا، اور پاک فوج نے ہمیں جو ہے الحمدللہ 2 ہیلی کاپٹر سروس بھی دی تھی۔ وہاں ہم نے 300 بیڈ کا ایک ہاسپٹل بنایا تھا، پورے پاکستان کے ڈاکٹروں نے ہماری معاونت کی تھی۔ اس ہاسپٹل میں 50 جنرل آپریشن ہوتے تھے اور 200 مائنر آپریشن ہوتے تھے۔ الحمدللہ وہاں پہ ہمارے ریونڈ مرکز کے جو ہیں بزرگ، بلکہ ہمارے کیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرکزہ کروڑ ہا رحمت شخص کی قبر پہ، تو وہ خود آئے تھے وہاں پہ، اور سوات مرکز کے امیر تھے حاجی بخت منیر صاحب، اور اسی طرح جو ہے تو ہمارے ریونڈ مرکز کے استاد مولوی فہیم صاحب، یہ سارے تھے۔ اور حاجی عبداللہ صاحب نے خود پوچھا تھا کہ بھی یہاں نگرانی کون کر رہا ہے، تو بخت منیر صاحب نے کہا جی ہمارے پشاور کے ساتھی اقبال شاہ، وہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا۔ پھر 2010 کے اندر جو ہے ہم تنگی میں سیلاب زدگان کے پاس ہم گئے تھے، تقریباً وہاں پہ ہم نے 9-10 کروڑ روپے کا کام بھی کیا، 100 کے قریب ہم نے مکانات بنائے، 4 مسجدیں سر نو تعمیر کی جو شہید ہو چکی تھی، سیلاب برد ہو گئی تھی سر نو، اور جو ہے تو وہ لوگوں کو اس غم کی اس گھڑی میں جو ہے تو ان کو چھت مہیا کرنا اور ان کو جو ہے تو بارش سے بچانے کے لیے کوئی
پردہ دینا، اور اسی طرح جو ہے تو ہم نے ایسے لوگ بھی تلاش کیے کہ جس نے غم کی اس گھڑی میں اپنے لیے خود پردہ بنایا تھا جھاڑیوں سے اور گھاس پھوس سے، پھر ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ہم ان کو انعام بھی دیتے تھے کہ ماشاءاللہ اس غم کی گھڑی میں بھی انہوں نے اپنے لیے جو ہے تو یعنی پردے کا انتظام کیا ہوا ہے اور باپردہ رہ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ہم جا کے پھر ان کو خوشی میں انعام دیتے تھے کہ بھئی یہ آپ کا انعام ہے۔ اور ایسے لوگ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوئے تھے اور وہ جو ہے تو بیچارے بالکل ایسے حال ہو گئے کہ کھانے کو بیچاروں کو نہیں ملتا تھا۔ تو میری درخواست ہے پورے پاکستان کے مسلمانوں سے، پورے پاکستان کے لوگوں سے کہ غم کی اس گھڑی میں اپنے اس غمزدہ بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیں، کہ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر غم کی گھڑی میں مسلمان کے کام آنا، اللہ پاک جل شانہ اس پہ دنیا آخرت میں جو انعامات سے نوازیں گے اور اجر عطا فرمائیں گے تو اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میری درخواست ہے پورے پاکستان کے لوگوں سے کہ یہ بھی ایک خدمت ہے، ایک عبادت ہے یہ بھی کہ مسلمان کی خدمت کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو جی، اور مفتی صاحب کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے جی، اور دن دگنی رات چگنی اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے۔